اب ڈاؤن ٹاؤن میں انڈیویجول انویسٹمنٹ کے لیے کون سی اپرچونیٹیز ہیں یا آپ کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اگر فرض کریں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں بالخصوص، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں ایک مہینے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے. واٹ از دا کیش فار دیم؟ واٹ از دا پروڈکٹ دیٹ از اویلیبل ان دس ایریا؟ اسپیشلی ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بنی بنائی پراپرٹی کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، آپ کے پاس کیا چیزیں ایسی یا کمرشل یونٹس ہیں؟ واٹ از دیٹ از اویلیبل فار دیم؟ ثاقب صاحب، پہلے تو یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بننے جا رہا ہے. سو کرنٹلی ہمارے پاس بہت ساری ایسے ریکویسٹ آتی ہیں وے پیپل وانٹس ٹو کم اینڈ اسٹے ہیئر ود دیئر فیملیز، کہ یہاں پہ ڈیلی بیسس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ لوگ اپنے اپارٹمنٹس یا ہوٹل رومز یا سروس اپارٹمنٹس جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں. سو ہمارے پاس اس ٹائم پہ 13 کے قریب بلڈنگز ایسی ہیں جو بالکل ریڈی فار پوزیشن ہے. سو اف اینی انویسٹر آف یو وانٹس ٹو کم ہیئر اینڈ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس ڈاؤن ٹاؤن، سو دے کین انجوائے دیز ویوز وائل اسٹیئنگ ان دیئر اپارٹمنٹس. اور اس میں سب سے اٹریکشن کی بات یہ ہے کہ ہم صرف 50% کے اوپر پوزیشن دے رہے ہیں. سو ہی ہیز ٹو پے 50% اینڈ ہی کین ریزائڈ ہیئر while he can pay the remaining 50% while staying in that place. سو میرا خیال میں جو دبئی ایک بہت بڑی اٹریکشن آج کل بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. سو میرا خیال میں دبئی سے بہتر ہم آفر دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی 70 اور 80% تک پوزیشن ملتے ہیں اور ریمیننگ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال میں پاکستان میں اس جیسی ویسینٹی یا اس جیسی لوکیلٹی میں کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر 50% کے اوپر پوزیشن والی آفر نہیں دے رہا ہوگا. بالکل بالکل صحیح، زبردست سر. اچھا ایسا ہے سر، مجھے تو اب آپ کا یہ ڈاؤن ٹاؤن اور یہ پارک ویو پورا ہی ایسے یاد ہو گیا کہ بعض اوقات آنکھیں بند کر کے بھی گاڑی سیدھی یہاں لے آتے ہیں. لیکن ہمارے جو انویسٹرز ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس کی ذرا لوکیشن اگر ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ہمارے دروازے پہ جو ہے وہ ایک اور نیا پروجیکٹ جو کہ دو بڑے گروپس مل کر بنا رہے ہیں وہ بھی بن رہا ہے. لیکن اگر آپ بتا سکیں کہ یہ اسلام آباد سے کتنے فاصلے پہ ہے، یا سرینا ہوٹل سے کتنے فاصلے پہ ہے، اور یہ کون سی جگہ پہ ہے ایگزیکٹلی، یہاں پہنچنے کے لیے راستہ کون سا لینا ہے؟ ثاقب صاحب، جب عبدالعلیم خان صاحب نے یہ 2015-16 میں جگہ ایکوائر کی تھی نا، تو وہ جب ڈفرینٹ پارٹنرز کو یہاں پہ وزٹ کروانے لے کر آئے تھے تو ان کو آلموسٹ 1 گھنٹہ لگتا تھا فرام بلو ایریا یا F6 سے اس لوکیشن تک آنے میں. آئی واز ون آف دیم. ٹھیک ہے، بلکہ یو ور ون آف دیم، سو یو کین انڈورس دیٹ وٹ ایور دا کلیم آئی ایم میکنگ. سو ایک ملوٹ روڈ ہوتا تھا جو ہماری مین ایکسیس ہوتی تھی، جس سے آپ پھر اس جگہ کو ایکسیس کر سکتے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم وی گاٹ دا مین بولیورڈ جو ہماری مین انٹرنس ہے. بحریہ انکلیو جیسا برانڈ ہمارے ساتھ ہے، اور سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کی ایک کولیبریشن میں جو ماگلا انکلیو کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے بالکل ساتھ آ چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی دیکھا ہے. So with the passage of time, what I believe کہ this area is going to be game changing area of Islam Abad، جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہوگا، جہاں پہ سب سے زیادہ ریزیڈینشیل اور کمرشل ایکٹیویٹی آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر ہو رہی ہوگی. کیونکہ اگر آپ باقی اسلام آباد کی بات کریں، سو اٹس آلریڈی بین کراؤڈڈ، اور وہ اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے کہ ایک اپر مڈل کلاس کا جو آدمی ہے، وہ چاہے پورے پاکستان سے بلانگ کرتا ہو، وہ اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. سو دس از دا ایریا کرنٹلی جو کہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس ایریا میں آئیں اور آج کوئی ایک پروڈکٹ لے لیں، کیونکہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ان کو وہ گینز نظر آئیں گے اور وہ پراپرٹی کی ویلیو مل رہی ہوگی جو آج F6 F7 اور اس ایریا کے ریٹس ہیں. کیونکہ اسلام آباد جو ہے اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اسلام آباد کی آبادی ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہو رہی ہے. So there was a study which I was reading جس میں مینشن تھا کہ in coming 25 years اٹک سے لے کر جہلم تک یہ اسلام آباد اور پنڈی کا ایریا ہوگا. سو آپ خود آئیڈیا لگائیں کہ اتنے بڑے ایریے میں کتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، کتنے ریزیڈنٹس ہوں گے، کتنی پاپولیشن انکریز ہوگا، اور اس پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے کتنی کمرشل ایکٹیویٹی چاہیے ہوگی. سو یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہے ہم نے آنے والے 15 20 25 سالوں کو دیکھ کے ڈیزائن کیا ہے.
کیونکہ یہاں پہ آنے والے جتنے بھی انویسٹرز اور بزنسز ہوں گے دے آر گوئنگ ٹو منٹ منی ہیئر لائک اینی تھنگ. کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پراپرٹی لینے کا نا کوئی بھی صحیح یا غلط ٹائم نہیں ہوتا, پراپرٹی لینے کا ہمیشہ صحیح ٹائم ہوتا. کیونکہ آج اگر آپ ایک اپرچونٹی چھوڑیں گے تو آنے والے 10 سالوں میں یو ول بی ریگریٹنگ کہ کاش میں وہ چیز لے لیتا تو وہ آج اتنے % تک بڑھ چکی ہوتی. سو یہ ڈاؤن ٹاؤن آپ کو وہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ آنے والے 10 سالوں میں وین یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دس پلیس یو ول بی پراؤڈ کہ ہاں میں نے اس ٹائم پہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے ایک ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا تھا جس نے مجھے گینز بھی دیے ہیں اور وہ مجھے رینٹل انکم بھی جنریٹ کر کے دے رہا ہے, اور آج میں اگر کوئی بزنس بھی کرنا چاہوں وہاں پہ تو وہ بزنس بھی بہت سکسیزفل ہوگا. ونڈرفل ونڈرفل. سر بہت سے ایسے لوگ جو پارک ویو کو ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں سے جانتے ہیں, ان کے لیے پارک ویو کی جو وجہ شناخت ہے وہ یہ ڈانسنگ فاؤنٹین اور پارک ویو کا جو یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے یہ بنتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ میرا ذکر بھی کیا کہ ہم وی ور ون آف دا پارٹنرز ہو یوز ٹو کم ہیئر وین دا لینڈ واز پرچیزڈ اینڈ دین دا پروجیکٹ اسٹارٹیڈ ان 18-19 میں ارلی انیشیشن ہو رہی تھی, تو اس وقت سے ہم انوالوڈ ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پارک ویو نے کیا کچھ اچیو کیا ہے, یہ کس قسم کی لینڈ تھی اور یہ کتنا چیلنجنگ ٹیرین تھا اور کیا کچھ بنا دیا آپ نے. بٹ آئی ووڈ لائک مائی آڈینس ٹو لسن فرام یور ورڈز, اور آپ کے الفاظ میں یہ بات سامنے آئے کہ ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ اور کیا کچھ اچیو کیا گیا ہے, کون سے بلاکس ہیں یہاں پہ, اور پلس اگر آپ ساتھ میں, کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن کی پروڈکٹس جو ہیں نسبتاً تھوڑی مہنگی بھی ہیں, تو باقی کی جو پروڈکٹس ہیں سچ ایز آپ کے ٹیرس اپارٹمنٹس ہیں, آپ کے ٹاؤن ہاؤسز ہیں, آپ کے یہاں پر آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر آپ رن ڈاؤن ہمیں کوئکلی اس کا بھی دے دیں. ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا کچھ ماشاءاللہ اچیو ہو چکا ہے پارک ویو کی سائڈ پہ کام کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ڈفرینٹ سیکٹرز کے حوالے سے, اینڈ سیکنڈلی کہ ابھی بھی اگر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ, what are the other options that are available apart from the downtown? ثاقب صاحب, پارک ویو نے آج تک 13 بلاکس لانچ کیے ہیں, اے بی بلاک سے لے کے ایچ بلاک تک. پھر ہم نے اوورسیز, گولف, ہل اسٹیٹ, یہ سارے ملا کے ہم نے 13 بلاکس لانچ کیے ہیں, جس میں سے ہم 11 ڈیلیور کر چکے ہیں. اور اس ٹائم پہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو میرے خیال میں آپ بھی انڈورس کریں گے اور ہمارے ویژولز بھی آپ کو وہ چیز دکھائیں گے کہ اس ٹائم پہ اگر اسلام آباد کے اندر کہیں پہ بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کسی ایک ویسینٹی میں ہو رہی ہے تو وہ پارک ویو میں ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ وی ہیو آلموسٹ 1500 ہاؤسز وچ آر انڈر کنسٹرکشن ان ڈفرینٹ بلاکس. میرا خیال میں پورے اسلام آباد میں چاہے آپ پنڈی بھی ملا لیں, کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوگا اس میں ان حالاتوں میں بھی اتنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوگی جتنی پارک ویو کے اندر ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ اس ڈاؤن ٹاؤن کے اندر وی ہیو آلموسٹ 160 پروجیکٹس وچ آر انڈر کنسٹرکشن اینڈ وچ ول بی کمپلیٹیڈ بائی مارچ اور اپریل نیکسٹ ایئر. سو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی زبردست ویو اور بہت ہی زبردست ایمبینس جو ہے آپ کو اس ڈاؤن ٹاؤن میں نظر آئے گا. جہاں تک آپ نے باقی پروڈکٹس کی بات کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائی رائزز کا دور ہے. آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہاریزونٹل گروتھ کی بجائے ورٹیکل گروتھ کا ہے, کیونکہ اسلام آباد کی آبادی جتنی انکریز ہو رہی ہے آپ کو ہاریزونٹل لینڈ پوری کرنے میں ہی بہت مسئلہ آئے گا. سو اس کیس میں ہم نے ٹیرس اپارٹمنٹس لانچ کیے تھے جو کہ اس ٹائم پہ فلی فنکشنل بلڈنگ ہے, اور ہم اس میں بھی وہی سیم آفر جس طرح میں نے آپ کو ڈاؤن ٹاؤن میں اپارٹمنٹس کی بات کی تھی, یہاں پہ ہمارے جو ریٹس ہیں وہ 45,000 پر اسکوائر فٹ کے ہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن میں. لیکن ٹیرس اپارٹمنٹس میں ہم وہی لگژری, وہی لائف اسٹائل 30,000 پر اسکوائر فٹ کے اندر دے رہے ہیں, جو کہ آپ نے 1.5 ایئرس کے انسٹالمنٹ پلان پہ پے کرنے ہیں, اور اگین 50% کے اوپر آپ کو پوزیشن مل جائے گا. پھر وی ورکڈ ان دا مارکیٹ, ہم نے آپ جیسے بہت سارے پارٹنرس کے ساتھ مشورہ کیا تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ٹاؤن ہاؤسز کی بہت ریکوائرمنٹ ہے اسلام آباد میں. سو وی ور دا فرسٹ ڈیولپر جنہوں نے ٹاؤن ہاؤسز کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کیا, اور ہمارے ٹاؤن ہاؤسز میں یونیکنیس یہ ہے کہ وی ہیو گیون اے ڈیڈیکیٹڈ لفٹ فار آل دا اپارٹمنٹس ایز ویل, تاکہ جو بزرگ ہیں یا بچوں والے فیملیز ہیں ان کو بھی ہم ایز پرووائڈ کر سکیں. سو علیم صاحب جو ہیں ان کا ویژن یہی ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ لے کر آئیں
उसमें लग्जरी का एलिमेंट भी, बेशक बजट उसका कम भी हो, लेकिन लग्जरी और उसमें कन्वीनियंस जो है वो हर प्रोडक्ट का पार्ट हो। सो वही 2 एमेनिटीज़ जो हैं उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए मद्देनज़र रखी हैं। सो टाउन हाउसेस अगेन इज़ अ वेरी lucrative product for all the overseas Pakistanis and local people जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं या अपार्टमेंट रखना चाह रहे हैं। सो वो एक स्पेशियस अपार्टमेंट बहुत ही रीज़नेबल बजट के अंदर एक्वायर कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी हम कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। वी आर प्लानिंग कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है जो ऑफिसेज़ की होंगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एरिया में ऑफिसेज़ की और कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होनी है। सो हम उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। फिर हम हाई राइज़ अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट है व्हिच इज़ गोइंग टू बी एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद कि आपने कभी उस तरह की एलिवेशन नहीं देखी होगी इस्लामाबाद में। सो हम उस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स भी अपने इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र के लिए लेकर आ रहे हैं। ज़बरदस्त सर।